نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ حضرات محترم، سورۃ الانفال ہے، اس کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوعات ہیں۔ اصل میں جاہلیت کے اندر ایک رواج تھا، جب انہیں پیسے کی ضرورت ہوتی تھی وہ اپنے جوانوں کو تیار کرتے، ان کو ہتھیار دیتے اور سارے مل کے کسی نہ کسی قوم پہ حملہ کرتے، حملہ کرنے کے بعد ان کا مال لوٹ کے لے آتے۔ اب جو ان کا وہ مال لوٹ کر لے کے آتے تو وہاں پر یہ طے تھا کہ جس نے جس کو قتل کیا اس کا سارا مال اس کا ہوگا۔ تو یہ جنگوں کا سلسلہ، اس کا پیچھے مقصد صرف یہی ہوتا تھا کہ مال لوٹنا۔ اسلام آیا، اسلام نے منع کر دیا کہ یہ کیا حرکت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تم کون ہوتے ہو اس سے مال چھیننے والے؟ وہ اللہ کو مانتا یا نہیں مانتا، تم اس سے مال نہیں چھین سکتے، کسی کافر سے بھی نہیں مال چھین سکتے۔ اللہ نے اس کو عطا کیا، دنیا کی زندگی صحیح اللہ نے دیا نا، تم کون ہوتے ہو اس سے مال چھیننے والے؟ تو اس لیے اس چیز کو منع کر دیا گیا۔ اب یہ چیز منع ہو گئی ہے، دوسری طرف ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، وہاں ریاست قائم ہو گئی ہے، وہاں اوس و خزرج کی صلح کروا دی ہے، لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں مکہ میں۔ اب وہاں پر انہوں نے طواف کر رہے ہیں، تو جب طواف کر رہے ہیں تو ابو جہل درمیان میں آ گیا، پکڑ لیا۔ میں نے تو نہیں تمہیں طواف کرنے دینا۔ کیوں نہیں کرنے دینا بھائی؟ یہ تمہاری ذاتی جاگیر ہے، یہ انٹرنیشنل سٹی ہے، تم کون ہوتے ہو یہاں پہ قابض ہونے والے؟ لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں قتل کروں گا۔ اب یہ جو مکہ والے تھے نا، یہ بات یاد رکھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ اس علاقے میں امن ہو، اس علاقے میں پھل ہو، اور تیسری دعا کی تھی یا اللہ اس آخری علاقے میں آخری نبی بھی بھیج دینا۔ اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرما لی تھی۔ اس لیے اس علاقے میں امن تھا، لوگ جب ادھر کو آتے تھے نا، ساتھ ہی جتنے بڑا بدماش بھی ہوتا تھا نا، یہ مکہ میں آ کے چپ کر جاتا تھا، نہیں مکہ ہے، بس اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا تھا اس چیز کا۔ تو لہٰذا جب کسی سے کوئی ڈرنے لگتا ہے نا تو وہ ویسے ہی چودھری بن جاتا ہے۔ تو یہ ابو جہل اور پارٹی جتنی تھی نا وہ ویسے ہی چودھری بنی تھی، لڑائی ان کے بس میں نہیں تھی، کبھی لڑائی کی نہیں ہے۔ جو لڑائیاں کرتے ہیں نا ان کو جنگوں کا تجربہ ہوتا ہے، اور اوس و خزرج نے ساری زندگی لڑائیاں کی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ صدیوں لڑائیاں ہوئی۔ ایک بات اس بات پہ کہ میرا گھوڑا آگے نکل رہا تھا، تو نے اس کے رستے میں گند ڈال دیا، وہ پیچھے رہ گیا، اس بات کے اوپر لڑائی شروع ہوئی، نسلیں لڑتی رہیں، 120 سال تک جنگ ہوتی رہی۔ یہ قوم تو ایسی قوم تھی جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو پھر صلح ہو گئی۔ تو ان کا سردار یہاں پہ آیا ہے، یہ مفت کا چودھری اس سے لڑ پڑا ہے، یہ تو حقیقی لڑنے والے قوم تھے۔ تو یہ آگے سے وہ کہنے لگے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم صرف خالی چودھری بنے ہوئے ہو، ساری زندگی ہم نے لڑا ہے، ہمارے خاندان نے لڑا ہے۔ تو اب اگر ہم لڑ نہیں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ ہم کو بے بس ہو چکے ہیں۔ اب اندر سے وہ ڈر گیا، اور وہ اوس قبیلے کے سردار تھے، تو وہ جو اوس قبیلے کے ساتھ جن کا کوئی کاروباری ریلیشن تھا وہ بھی آ گیا، انہوں نے صلح صفائی کروا دی، انہوں نے کہا نہیں مہربانی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں۔ تو یہ کہہ کے آئے، کہنے لگے کہ اب تم نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی ہے، تمہارا ٹوٹل رستہ جتنا شام کے علاقے کی طرف جاتا ہے یہ ہمارے ٹریک سے ہو کے جاتا ہے، مدینہ سے ہو کے جاتا ہے، اب یہاں سے گزر کے دکھانا، تم نے کی بڑی غلط حرکت ہے۔ اب یہ ان کو دھمکی دیا، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ اب بات تھی، یہ زبان ہو چکی تھی، اب ریاست کی بقا اس میں سے تھی کہ اب ان کا کوئی قافلہ وہاں سے گزرنے نہ پائے۔
اب وہی ہوا، انہوں نے بہت سارا مال و اسباب اکٹھا کیا. انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کاروبار کر کے ایک ہی دفعہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہاں سے کچھ امپورٹ کر کے لے کے آئیں گے، پھر یہاں اس سال میں بیچیں گے، بہت سارا پیسہ ہو جائے گا. مکے والوں نے کہا تو اس پیسے کے بلبوتے پہ مکے کے اوپر حملہ کریں، مدینے پہ حملہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیں گے. اس کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ پیسے کے لیے پہلا بڑا لشکر جا رہا ہے. پہنچ تو گیا ہے، اب واپسی ہو رہی تھی تو یہ پیچھے سے واقعہ پیش آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب یہ یہاں سے گزر کے نہیں جانے چاہیے. جس نے ساتھ چلنا ہے وہ علاقے سے ایسے گزر رہے ہوں گے، ہم نے آگے بڑھ کے ان کو روکنا ہے، اور جس نے ساتھ چلنا ہے وہ ساتھ چلے. اب یہاں پر کچھ کفار آج کل کے جو سیرت نگار ہیں نا، یہ کافر سیرت نگار ہیں، سمجھیے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، میری بات کو سمجھیے گا. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی لکھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی حیات طیبہ لوگ نہیں پڑھ رہے، آپ حیران ہوں گے. یہ کافر جو ہیں یہ اپنے لکھے ہوئے سکالرز کی پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کو اورینٹلسٹ مستشرقین کہتے ہیں. اور انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے نام سے جو شائع ہوئی پوری دنیا میں، جو سب سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں آرٹیکلز جس کے، وہ 3 جلدوں میں، اس کا مین ایڈیٹر بھی کافر ہے. اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں کو، اس طرح کی چیزوں کو ایک ایسی اینک کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھول والے تھے. اس وجہ سے وہ جتنی خرابیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ سارا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حضور کی زندگی سے لیا ہے، اس لیے یہ ساری خرابیوں کے پیچھے اسلام ہے. اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. تو انہوں نے اس بات کو بھی ڈپکٹ کر کے پیش کیا. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قافلے لوٹنے کے لیے گئے تھے، وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اس لیے میں اس کو اہمیت سے سمجھا رہا ہوں کہ پس منظر کو سمجھ لیں. یہ وہ پس منظر تھا، ریاست کی بقا کی ضرورت تھی. اب یہ قافلہ چلا جاتا نا یہاں پہ مکے میں، تو اتنا پیسہ آ جانا تھا، انہوں نے اور چوڑ ہو جانا تھا، چودھریوں نے جا کے پھر مزید قوت سے لڑنا تھا. اس لیے اس کو روکنا ضروری تھا. اور دوسری بات، مکے کے اندر سے جس وقت نکالا تھا، اتنا ان کا مال و اسباب ہے، کچھ بھی لے کے نہیں جانے دیا. اتنی ان کی زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، سارے کا سارا چھین لیا اور ان کو باہر نکال دیا. تو اب اگر یہ وہاں سے آنے والے مال کو روک لیں گے، اگر انہوں نے 100 روپیہ لیا ہے تو پیچھے 1000 چھوڑ کے آئے ہیں، تو کمپنسیشن تو خود بخود ہی ہو جانی تھی. یہ تو کامن سینس تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، 313 صحابہ ساتھ ہیں. ادھر سے یہ نکلے ہیں، ادھر سے ابو سفیان جو ہیں وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ وہاں سے آ رہے ہیں، اور انہوں کو معلوم ہو گیا کہ اس مخبری کا نظام دونوں طرف بڑا سٹرونگ تھا. انہوں نے وہ بندہ بھیج دیا اور جا کے وہ سائیڈ پہ، یہ دیکھیے گا جی، یہ علاقہ ہے سامنے شام کا، یہاں سے آنا تھا، درمیان میں یہ ہے مدینہ ہے، یہ رستہ تھا، نیچے جو ہے وہ مکہ ہے، تو رستہ تو ایک ہی بنتا. تو اب وہ سائیڈ پہ ایک دشوار گزار رستہ تھا، یہ جو خالی جگہ سمجھ لیں کہ یہ سمندر کی تھی. تو اس نے ادھر سے بندہ بھیجا، وہ جلدی سے پہنچا، انہوں نے کہا ہمارا قافلہ لے دے گئے ہیں، جلدی جلدی تیار ہو. 1300 بندے وہاں سے نکلے. نکلنے سے پہلے ان کو ایک ڈر اور خوف تھا. انہوں نے کہا اگر ہم یہاں سے نکلے تو جن جن علاقوں کو ہم نے بڑا زد و کوب کیا ہوا ہے، یہ کافر یہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ پھر ہم پہ پل پڑیں گے اور ہمارے پیچھے خاندانوں کو مار کے ہماری جائیدادیں چھین لیں گے. اب اس موقع پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس جو مکے والوں کا مخالف تھا نا، اس کا سردار انسانی شکل میں، یعنی وہ شیطان انسانی شکل میں ان کے سردار کی شکل میں ان کے پاس آ گیا، اور بابے کی شکل میں آ کے کہنے لگا کیوں گھبراتے ہوئے ہو، میں تھوڑے نال ہوں، انی جار لکم، میں تو تمہارا جو ہے وہ مددگار ہوں اس وقت، میں کٹھا ہی ہے جی، ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جاؤ، ہم کٹھے ہی ہیں. انہوں نے کہا یہی سے خطرہ تھا، چلو جی ساتھ، بابا جی نال چلو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل چلیں گے تھوڑے نال. وہ چل پڑا. وہ ایک شیطان ابلیس تھا کہ جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا. اب یہ ساتھ چل پڑے، یہ 1300 کے قریب ایسے یہاں سے جا رہے ہیں، یہ مدینہ ہے، یہ سائیڈ پہ جا رہے ہیں، یہ ایسے. ادھر سے ابو سفیان جو تھے انہوں نے یہاں سے سائیڈ سے قافلہ لیا اور سائیڈ سے ہو کے باہر نکلے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو ہیں پکڑنے کے لیے. ادھر ان کو رستے میں پتہ لگا قافلہ واپس چلا گیا. 300 بندہ کہنے لگا کہنا لڑائی کے لیے کیوں جا رہے تھے؟ قافلہ بچانے کے لیے. قافلہ واپس آ گیا، ضرورت ہی کوئی نہیں لڑائی کی. 300 واپس چلا گیا. ابو جہل کہنے لگا نہیں اب واپس نہیں جانا.
اڑ گیا نا دماغ اس کا، کہتا نہیں جی اب نہیں واپس جانا ہم نے۔ 1000 بندہ اس کے ساتھ جری ہوگا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی ہمارا بڑا سردار ہے جی، یہ صحیح کہہ رہا ہے، لڑائی ہوگی آج تو ہم ختم کر دیں گے، آج تو ان کا قصہ ختم ہو جائے گا، یہ قصہ پاری نہ بن جائیں گے۔ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے چل پڑے، 1000 ان کا چل پڑا، ادھر 313 ہے، یہ 313 تو 40 افراد کے قافلے کے لیے گئے تھے، انہوں نے ان کو قتل بھی کوئی نہیں تھا کرنا، اس لیے جس نے مارنا نہ ہو وہ اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لے کے جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مارنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کوئی بہت جنگی آلات ہیں، بس یہ صرف ایک نفری کی شکل میں جا رہے ہیں کہ مال لے کر آئیں گے، اور ان کو یہ کان ہو جائے گا کہ آئندہ تم نے دھمکیاں نہیں لگانی ہمیں، یہ ریاست ہے۔ اب یہاں پر یہ پہنچ گئے، ادھر سے یہ پہنچ گئے، تو درمیان کے علاقے میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا سا میدان ہے، ادھر کئی کنویں بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو کنواں ہے بنیادی مرکزی کنواں اس کو بدر کہتے ہیں، اس بدر کی نسبت سے پورے گراؤنڈ کو اور پورے علاقے کو بھی بدر کہتے ہیں۔ اب جب وہ پہلا یہ سمجھے، آپ نئی شکل اس کی سمجھے، یہاں پہ جا کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، اب ادھر جا کے اب رک گئے، اور ادھر سے وہ یہاں پر آ چکے ہیں، یہ آخری بڑا کنواں ہے، ذرا سمجھیے گا۔ تو جب یہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے نا، تو ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مشورہ دے دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دیجیے مشورہ۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا ایک لیکچر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے صحابہ کو سلب نہیں کیا، ایسے روک نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کوئی دیتا تھا نا تو کہتے تھے ہاں جی دیجیے مشورہ، حضور کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وحی الہی آ رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی مشورہ پسند تھا۔ یہ تربیت ہوتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں نا بچوں کی تربیت ہو اور بچے ہمارے بعد بھی بہترین ہوں، ان کو مشوروں میں بٹھا دیا کریں۔ جب حضور مشورہ طلب کر سکتے ہیں سب سے زیادہ سمجھدار، تو پھر عام اپنے صحابہ اپنے بچوں سے کیوں مشورہ طلب نہیں کرتا؟ اب یہاں پہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ جی مشورہ دیجیے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے سارے آگے کنویں ہیں، تو یہاں پہ قیام کی بجائے اگر ہم یہ آخری کنویں کو اپنے پیچھے لے لینا تو سارا پانی کا ذخیرہ ہمارا ہو جائے گا، اور ان کے پاس پانی نہیں ہوگا، جب پانی نہیں ہوگا تو یہ جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سے کم نقصان کے خواہاں رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ پسند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے موو کیا اور آخری کنویں کے اوپر ایسے جا کے قبضہ کر لیا، سارے کا سارا ہو گیا ان کا۔ اور دوسری طرف تھوڑی سی ڈھلوان تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی عکاسی کی ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد۔ وہ سائڈ سے ہو کے قافلہ نکل چکا تھا، یہ یہاں سے آ کے اس طرف کو تھے، یہ مدینے کے اس طرف کو تھے، اور انہوں نے یہاں پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب آمنے سامنے لشکر آ چکا ہے، پیچھے مدینے کے اندر جو ہے وہ خبریں پہنچ رہی ہیں، وہ جو منافق تھے وہ کہہ رہے تھے تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے، ابھی اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ کون سا منافق آ گیا ہے، تھے کچھ ایسے افراد تھے کہ جن افراد کے دلوں کے اندر کھوٹ موجود تھی، ارے دیکھو جی اب پتہ نہیں کیا بنے گا جی، اصل میں دل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے جائیں۔ تو اب یہاں پر وہ پیچھے باتیں کر رہے ہیں، ادھر آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، یہ 313 ہیں، اسلحہ پاس کوئی نہیں ہے، یہ اتنے سارے افراد موجود ہیں، یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیا کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگ پڑے، دعا کرتے جا رہے ہیں، صبح جنگ ہے، اور کرتے یہ جو چادر لی ہوئی تھی نیچے کو آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، آپ نے چادر کو سیدھا کیا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گے۔ اب دعا کیسے قبول ہوئی؟ جس وقت جنگ کا موقع آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بارش نازل فرما دی۔ وہ بارش نازل فرمائی جو ان کا علاقہ تھا نا مسلمانوں کا، وہ ریتلا علاقہ تھا، آپ کو پتہ ریت کے اوپر پانی ٹھہرتا کوئی نہیں، اب ریت کے اوپر بارش جتنی بھی برسے تو ریت اپنی جگہ پہ مضبوط رہتی ہے، اور مٹی کے اوپر بارش کا پانی چلا جائے تو وہ سلپری ہو جاتا، اس پہ تو کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ یہاں سے بارش برس کے پانی کی ڈھلوان نیچے ہوئی، ان کا علاقہ سلپری ہو گیا، وہ مٹی والا تھا، ان کا علاقہ ریت والا تھا، یہ مضبوط ہو گئے اور یہ سلپری ہو گئے، ان کے پاؤں ہی نہ کھڑے ہوں، دھڑ دھڑ نیچے گرے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اونگ نازل فرما دی، مسلمانوں کے اوپر ہلکی ہلکی ایسے اونگ آ رہی، جب ہلکی ہلکی اونگ آ گئی، اور یہ آج بھی آپ کو پتہ ہے جب کوئی شدید ڈپریشن ہو تو کیا کہتے ہیں، سیڈیشن دیتے ہیں، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سلانے کے لیے دوائیاں دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ریلیکس کرے، دماغ بہت زیادہ سوچ رہا ہے۔
اب جب اتنا سارے افراد کو سامنے دیکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایک دباؤ ہوتا ہے، انسانی طبیعت ہے، اپنے سامنے اور پہلی لڑائی ہے. اچھا یہاں پہ بھی وہی رشتہ دار ہے، سامنے بھی وہی ہیں ان کے رشتہ دار ہیں. کام مشکل تھا، پہلا کام تھا، یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں تھا. یہ بیان کرنا بڑا آسان ہے، اس زمانے میں اپنے آپ کو تصور کریں اور پھر دیکھیں سامنے باپ ہو، سامنے بھائی ہو، سامنے چاچا ہو، سامنے ماما ہو، کیسے تلواریں اٹھانا بڑا مشکل کام ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اذ یغشیکم النعاس امنۃ، اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی اونگ نازل کر دی اور اونگ کے بعد جب وہ اٹھے تو سارا ڈپریشن سب کچھ ہر چیز ختم ہو چکی تھی، ایک ون بہترین مستعد ہو چکے تھے بارش کی وجہ سے بھی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا انعام کیا کہ ان کی نظر میں وہ تھوڑے نظر آنے لگ پڑے اور ان کی نظر میں یہ تھوڑے زیادہ نظر آنے لگ پڑے. تو تھوڑا سا دونوں پاؤں جم کے لڑیں گے، یہ کہہ رہے ہیں اب تو تھوڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بہت زیادہ ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا بس اب جنگ ہوگی. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل فرما دیا. ادھر 1000 ادھر 1000 فرشتے، ادھر 313 اضافی، اور کہا یہ بھی صرف تمہاری جو ہے وہ دلی اطمینان کے لیے ہے، اصل میں اللہ تمہارے ساتھ ہے مسلمانوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت جب وہ تیر چل رہے تھے نا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نہیں مار رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مار رہا تھا. صحابی کہتے ہیں میں ایک بندے کے پیچھے گیا، اس کو قتل کرنے لگا، میری تلوار لگنے سے پہلے وہ 2 ٹکڑے ہو چکا تھا. تو یہ اگر وہ ایمان آج بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی فرشتے نازل فرما سکتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب، آج بھی ہو سکتا ہے. یہ 67 کے اندر نا ایک جنگ ہوئی تھی جو عرب اسرائیل کی جنگ تھی، شاید کسی کے ذہن میں ہوگا. اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا، جنگ کے بعد جب ٹیبل ٹاک کے ساتھ معاملہ حل ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم اسی بات پہ خوف زدہ تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ہم اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ ان لوگوں سے جنگ کی. اسرائیل والے کہتے ہیں کہ ہم نے اگر ان سے جنگ کی تو ان کے لیے فرشتے نازل ہوں گے، تو جب فرشتے نازل ہوں گے تو پھر تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. جب جنگ شروع ہو گئی، ناگزیر ہو گئی تھی، تو اس وقت پھر ہمیں نے دیکھا کہ کوئی فرشتہ کوئی نہیں آیا. پھر ہم نے خوب لڑا اور اب اس جنگ کے بعد ہم نے انالیسس کیا کہ دیکھیں تو صحیح یہ فرشتے کیوں نازل نہیں ہوئے، کیونکہ کتاب ان کی کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتی. دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کتاب جھوٹ نہیں ہو سکتی. تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ وہ جن کے لیے فرشتے نازل ہوتے تھے نا، ان کا کردار کیا تھا، ان کا کیا، یہ ہمارے جیسے ہے، کلمے کا فرق ہے صرف. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بڑوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسی غیبی امداد آتی ہے. پھر یہ جنگ کے اندر کتنے سارے وہ کافر مارے گئے، 70 ان کے کافر مارے گئے، کچھ مسلمان شہید ہوئے. بہرحال یہ سارا معاملہ ختم ہوا. اس سارے کے اوپر تبصرہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ الانفال میں. اب یہ جنگ کس کے لیے ہوئی؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوئی. اب جب یہ جنگ مکمل ہو چکی تھی تو اس جنگ کی تکمیل کے بعد وہ بہت سارا مال چھوڑ کے، جو کافر بھاگ گئے تھے، وہ مال اٹھایا اور مدینے پہنچے. اور اب جا کے چونکہ مال کے لیے تو جنگ لڑی کوئی نہیں، اب وہ پوچھیں کہ یہ جو ہے اضافی مال کیا کرنا. جیسے فرض ہوتے ہیں نا، فرض کے ساتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ سنتیں. اصل میں سنتیں بھی نفل ہوتی ہیں، چونکہ وہ نفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل پڑھے ہیں، اس لیے ان نفلوں کو سنت کہا جاتا ہے. تو نفل اضافی چیز کو کہتے ہیں. تو جنگ کس مقصد کے لیے کی تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے کی تھی. تو یہ جو مال آیا تھا یہ کیا تھا؟ یہ اضافی تھا. اضافی کی وجہ سے یہ انفال کہلایا. نفل ہے نا اضافی، تو یہ اضافی تھا. اب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، یسألونک عن الانفال، وہ سوال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نفل کے بارے میں کیا کہنا ہے. یہ اضافی چیز ہے، ہم نے تو جنگ اللہ کی رضا کے لیے کی تھی. تو کہا کہ سب سے پہلی یہ بات یاد رکھو، پرانا جو رسم و رواج تھا، جس نے جس کو مارا ہے اس کا سارا مال اس کو مل جائے گا، ہر چیز کا حق اس کے پاس محفوظ ہے جو لڑنے والا ہے. کہا نہیں، سب ختم، یہ سب اللہ اس کے رسول کا ہے، یعنی اس کے فیصلے کے مطابق فیصلہ ہوگا. بس مسلمان تو پہلے یہ کہتے تھے یا اللہ جو تو نے کہا ہے، جو تیرے نبی نے کہا ہے وہی سب کچھ سچ ہے. انہوں نے تو کوئی بحث ہی نہیں تھی کرنی. لیکن یہ قیامت تک آنے والے افراد کو بتا دیا، یہ ہے جہاد، یہ ہے معاملات، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرنا. اور اس کے بعد پھر بتایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں نا، ان کے دل ڈرنے لگ پڑتے ہیں. اب یہ دل حضرات کیسے ڈرتے ہیں؟ دل پتہ کیسے ڈرتے ہیں؟ دل اس وقت ڈرتے ہیں کہ جس وقت ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہی ہوتے ہیں.
اب جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو صحابہ عربی جانتے ہیں، عربی جاننے کے باوجود حضور سے آ کے سوالات کر رہے ہیں تاکہ قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ ہم تک پہنچے۔ عربی تو ان کو آتی تھی نا، فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ اچھا، اب یہ تو حضور سے قرآن سمجھیں، اور وہ اجمی لوگ، ہم یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، ان کو تو قرآن سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو دل ان کے کیسے ڈریں گے بتائیں؟ ان کے دل صرف پتہ کب ڈرتے ہیں؟ جب اس کی میلوڈیس وائس آتی ہے نا، صرف اور صرف اس کے وہ ایک خاص انداز سے پڑھتا ہے نا کوئی قاری بھی، تو بس اس کے خاص خوبصورت لہجے کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ قرآن کی طرف مائل ہو رہا ہے، اصل کی وجہ سے تو مائل ہی نہیں ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگ رہا وہ بات کیا چل رہا ہے۔ اب قاری صاحب پڑھ رہے ہیں القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تمہیں کیا پتہ کھڑکھڑانے والی؟ اور ہمیں بڑا خوبصورت پڑھا جا رہا ہے، بس اسی کے اندر کھوئے ہیں۔ پتہ ہے یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہوتی ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے، چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اس وقت کھڑ کھڑ دھڑ دھڑ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا کے ختم ہو جائے گی، یہ کھڑکھڑانے والی ہے۔ اس کے دل پہ اثر ہی نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، وہ مزے لے رہا ہے، ایسے جھوم رہا ہے، اس کو ڈر ہی نہیں آ رہا کیونکہ جھوم رہا ہے، اس کی میلوڈیس وائس کے ساتھ جھوم رہا ہے، اس کے خوبصورت ترنم سے جھوم رہا ہے، اس کی گہرائی سے خوف زدہ نہیں ہو رہا۔ اور میں ایمان والا وہ ہوتا ہے جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس کا دل ڈر جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید جو آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے، میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں، اپنے قیمتی ترین نیند کے وقت سے چھوڑ کے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں کئی دنوں سے آپ کے لیے غائبانہ دعا بھی کر رہا میں کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما، تیرے دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ جا کے سو جاتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو تبدیل کر کے جنتوں کا وارث بنا دے۔ یہ سیکھنے کے لیے بیٹھے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ قرآن پڑھا جائے، آپ کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ میں نے ترجمے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، وہ قاری صاحب سے اس کی تفصیلات آپ لے سکتے ہیں، اس کے اندر داخل ہو جائیے، کچھ نہیں آپ نے کرنا، صرف 24 گھنٹے کے اندر وہ 30 منٹ کی، 28 منٹ کی، 25 منٹ کی ایک آڈیو ہے کہ صرف سننا ہے۔ یہاں پہ 2 افراد ایک بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ اویس صاحب ہیں، یہاں پہ وہ دیکھیں جی، وہ بچہ بیٹھا، کھڑے ہوں جناب، یہ ہے نوجوان، اس نے کچھ اور نہیں کیا، صرف 1 سال، پچھلے سال اس نے صرف وہ آڈیوز، وہ باتیں سنی، آڈیوز سنی، کچھ بھی نہیں کیا، میں نے اس سے کوئی ترجمہ نہیں سنا، اس کے اپنے لفظ سے کہتے ہیں اب قرآن کا رسالہ پڑھ رہے ہوتے مجھے سمجھ آ رہی ہوتے، دیکھیں ہوتا ہے نا ترجمہ سنائیں جی، آپ بیٹھ جائیے۔ تو آپ میرے پہ اعتماد کریں، انشاءاللہ صرف آڈیو آپ نے سننی ہے، اللہ کے فضل سے 1 سال بعد جب رمضان آئے گا آپ کو ساری سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ میری والدہ بھی مطلب اس عمر کو پہنچ گئی، میری 45 کے قریب ہے، تو والدہ اور اس عمر کو پہنچ گئی، ان کو بھی قرآن اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ بتائیے وہ کون سا عربی گرامر سمجھتی ہوں گے؟ وہ صرف سنا ہے انہوں نے بیٹھ کے، آپ لوگ بھی عہد کر لیں کہ آپ نے پورا قرآن اگلے سال سننا ہے انشاءاللہ، سنیں گے نا انشاءاللہ۔ میں نے اس کے گھنٹوں کی تعداد لگائی ہے، وہ تقریباً 250 گھنٹے بنتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیے ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کتنے کو زندگی ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی، پھر بھی اللہ اتنا مہربان ہے، ہمیں قرآن عطا فرماتا ہے، اور گھر والوں کو بھی عطا، سب لوگ گھر روزانہ سنیں آدھا گھنٹہ انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم نے کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی قوت کو یکجا رکھنا ہے اور تیار رکھنا ہے۔ یہ اس کے اوپر جا کے یہ معاملہ ختم ہوتا ہے، اور کچھ اور باتیں بھی ذکر کی ہیں، وہ بھی مزید تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ سارا واقعہ مختلف اس کے انداز سے تبصرہ کیا سورۃ الانفال کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، من کر دیجیے۔ اقول قولی ھذا استغفر